إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدر اجلاس حضرت مولانا عبدالباقی صاحب ریاضی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش، اور اس مبارک مجلس میں رونق افروز دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ ہماری محفلوں میں لاؤڈ اسپیکر کا نظام اتنا صحیح نہیں ہوا. پہنچ رہی آواز نہیں؟ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد یہ سارے لوگ اپنی موبائل آف کر دیں. یہ بیکار والی سب چیزیں ہیں، سب بند کر ڈالو تھوڑی دیر کے لیے. سب اپنے اپنے موبائل آف کر لو. نے سورہ فاتحہ کی آخری آیات تلاوت کی ہیں. آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں. ہم کو صراط مستقیم پر جمع ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. ہر مسلمان نماز میں یہ دعا ضرور کرتا ہے. دعا ہے
صراط مستقیم پر استقامت کی۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کیا اس سیدھے راستے کی کچھ پہچان بھی ہے؟ ہاں، پہچان ہے، قرآن بتاتا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جن پر چلنے والوں کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ راستے کی شناخت ہو گئی، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، پہچان لو کون سا راستہ ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر جب لوگ چلے تو چلنے والوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ اب یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے، کیا ان لوگوں کا بھی تعین ہے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا؟ تو ایک دوسری آیت کے اندر بتایا گیا کہ ہاں، وہ لوگ بھی ممتاز ہیں، ان لوگوں کی بھی شناخت بتا دی گئی ہے۔ وہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ سورہ نساء میں 5ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہاں کیا تھا؟ انعمت علیہم، یہاں کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس راستے کے اوپر چلنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، نبیین۔ دوسرے لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں۔ تیسرے لوگ کون ہیں؟ شہداء ہیں، جنہوں نے اسلام کے راستے میں اپنی متاع عزیز جان کی بھی پرواہ نہیں کی، خاک و خون میں تڑپ گئے۔ اور چوتھے لوگ صالحین ہیں۔ یہ 4 لوگ ہیں جو اس راستے پر چلے جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اور ان 4 گروہوں کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ چوتھا گروپ صالحین کا ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں اولیاء کرام کہہ لیں۔ ایک سوال اور کر لیں آپ یہاں، اور اس کا جواب بھی میں دے دوں۔ سوال یہ ہے، کیا انبیاء، شہداء، صدیقین، یہ پہلے کے جو 3 گروہ ہیں، کیا وہ اولیاء نہیں ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سب اولیاء ہیں۔ انبیاء کرام بھی اولیاء ہیں، صدیقین بھی اولیاء ہیں، شہداء بھی اولیاء ہیں، صالحین بھی اولیاء ہیں۔ یعنی سب سے بڑا ولی نبی ہوتا ہے، اس کے بعد صدیق ولی ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ شہید ولی ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ صالح ولی ہوتا ہے۔ تو اولیاء ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن مقام ولایت الگ الگ ہے۔ بڑا مقام ولایت انبیاء کو حاصل ہے،
اس کے بعد کا جو درجہ ہے نیچے کا وہ صدیقین کا ہے، اس کے بعد تیسرا مقام ولایت شہداء کا ہے، چوتھا مقام ولایت صالحین کا ہے۔ ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بڑی قبر ہو اتنا بڑا ولی، جتنا بڑا مزار ہو اتنا بڑا ولی، جتنا بڑا قبہ ہو اتنا بڑا ولی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولی کی کچھ تعریف کی ہے۔ تعریف کا مطلب ایڈمیریشن نہیں، تعریف کا مطلب ڈیفینیشن۔ ولی کہتے کس کو ہے؟ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق کا نام ولی ہے، یا آدمی مر گیا بڑا قبہ بن گیا تو ولی کہنے لگے اس کو؟ ولی کہتے کس کو ہیں؟ قرآن حکیم نے ولیوں کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ ولی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہی آیت وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن آدھی آیت پڑھتے ہیں یا ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد والی آیت چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بات صاف نہیں ہو پاتی۔ جب تک دوسری آیت کو نہ ملایا جائے، اور دوسری آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے۔ الذین جو ہوتا ہے نا، الذین عربی میں گرامر میں اس کو صلہ بولتے ہیں، صلہ موصول۔ اب اولیاء کرام کون ہیں؟ اب آگے بتایا جائے گا کہ کون ہیں۔ جیسے میں کہہ دوں کہ I have seen the boy who جو، اب جو کے بعد آپ کو بولنا ہی ہے، اس لیے کہ کون سا لڑکا، جو پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے بولیے۔ تو الذین بتاتا ہے جو، اب جو کے بعد آپ کو بتانا ہی ہے، تب نہ ولی کی ڈیفینیشن پوری ہوگی۔ یہ جو پر رک جاتے، بعد میں کیا ہے وہ نہیں بتاتے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، چھٹی ہو گئی نماز کی، آیت ہے۔ ارے بھائی بولو، وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو، وانتم سکارا، جب تک وانتم سکارا کا جملہ نہیں بولیں گے تب تک بات صاف نہیں ہوتی، معنی ہی غلط ہو جائے گا، بات ہی غلط ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، الا مینس سنو، بیہولڈ، سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ پہلے یہ نہیں بتایا گیا وہ کون ہے۔